حضور ایک سوال ہے کہ بہت سادہ لوگ جو عام مسلمان ہیں وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ ہوگی جو میری اور میرے صحابہ کی پیروی کرے گی، اور اس میں وہ یہ داخل کر دیتے ہیں کہ جیسے آپ سنت پر عمل کریں، داڑھی لمبی ہو، مونچھیں چھوٹی ہوں، آپ کی شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، اور اس طرح کی مسواک باقاعدگی سے کرتے ہوں، تو اس طرح کا فرقہ کہاں موجود ہے، اور یہ کیا یہ صحیح لیتے ہیں؟ عام طور پر اہل حدیث میں اس قسم کے لوگ ملتے ہیں کثرت سے، مگر وہ چھوٹی سی عمر رہے گی بالکل. جی. اور اگر یہ سنت ہے تو عبادت کیا ہوئی، تقویٰ کیا ہوا، توحید کیا ہوئی، اور بنی نوع انسان کے لیے قربانی، ان کے لیے رحمت ہونا، اور وہ اعلیٰ نمونے جن کو مکارم الاخلاق پر قدم کہا جاتا ہے، وہ سارے کہاں گئے؟ تو یہ تو بت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب تک اس میں روح نہ ہو بت زندہ کیسے ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے متعلق جو روایتیں ہیں، اول تو ان سے بھی یہ ثابت نہیں کہ ایک ہی طرح کا کپڑا آپ نے ہمیشہ پہنا ہو، اور اگر ثابت ہے کہ یہ ان کی نزدیک یہی ہے تو پھر وہ کپڑے تو نہیں پہنتے. اگر لفظوں کا غلام بننا ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا بیان ہی وہی پہنے، پھر وہ تو پہنتے نہیں. اپنی شلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شلواریں کہاں پہنتے تھے 10-10 گز کی، اور باقی جو خدیہ ہے وہ بالکل وہ نہیں بنتا. پھر وہ داڑیاں رکھ کے اس پہ نور کہاں سے لائیں گے؟ بھیانک داڑیاں جو نفرت پیدا کریں، دھکے دیں، اس کو سنت کہنا بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو وہی بات ہے، نور جو ہے خدا کی طرف سے آتا ہے، یہ وضو اور تیمم سے نہیں پیدا کرتا. ایک صاحب تھے چودھری صاحب بیچارے، لطیفوں میں چودھری کیا دیتے ہیں، ویسے زیادتی مراد یہ نہیں کہ کوئی زمین داروں کے اوپر لطیف ہے، بلکہ گاؤں کا بڑا آدمی. اس نے ایک دفعہ ایک سے مراسی سے سوال کیا کہ کہتے ہیں نور بڑا اترتا ہے آسمان سے اور وضو وغیرہ کریں، میں نے سنا کہ نور پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک بات ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ تو یہ سب بالکل ٹھیک باتیں ہیں، آپ صبح نماز کے لیے اٹھیں اور چاہے ٹھنڈا پانی ہو جو بھی ہو وضو کریں، پھر دیکھیں آپ پہ آہستہ آہستہ نور نازل ہو جائے گا. تو نے ارادہ کر لیا کہ میں نے نور لانا ہی لانا ہے اپنے اوپر. وہ اٹھا، سخت سردی تھی، برا حال، اور ہمت نہ پڑے، بار بار کوشش کرنے کی بات نہیں. تو اس نے کہا چلو تیمم میں کر لیتے ہیں، کچھ تو نور آئے گا. اور الٹا توا پڑا ہوا تھا، اس سے اس نے ہاتھ مارا، باہر نکلا تو آگے براسی صاحب ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. تو اس نے کہا کیوں، کیسا ہے نور؟ اس نے کہا نور آیا پر کالی گھٹا کی طرح ہے. بڑا نور آیا، کالی گھٹا بن کے آیا. تو یہ جو لوگ ہیں جو ظاہری رائے پرستی کرنے والے، ان کا نور بھی کالی گھٹا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل تو روح کا حسن ہے، اگر وہ نہ ہو تو بدن کی جو نقالی ہے وہ کچھ بھی نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے بندروں کی مثالیں دی ہیں، اسی لیے احادیث نے فرمایا کہ وہ جو آخری زمانے کے علماء ہوں گے، جب جھگڑے چلیں گے، اختلاف ہوں گے، لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، تو اذاہم قرۃم و خنازیر، تو حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ وہاں تو بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ لفظ جو ہیں یہ میرے تو نہیں ہیں، یہ حدیثوں میں درج ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور بیان نہیں کرتے. آج مولوی یہ باتیں میں نے بیان کرنی شروع کر دیں تو مولوی کو تو وہیں قصہ ڈھیر ہو جائے. پھر فرمایا علماءہم شر من تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. تو اس محض نقالی سے اصلیت نہیں پیدا ہو سکتی. اور بندر کا ذکر ان معنوں میں ہے کہ بندر بعض دفعہ انسان بنتا ہے، یعنی اس کو بنایا جاتا ہے، اس کی طبیعت میں بھی نقالی ہے، اس کا اروڑا مارے تو آگے سے وہ پھل بھی توڑ کے پھینکنا پڑے تو کچھ مارے گا ضرور. تو یہ بندر کی صفت ہے کہ وہ نقالی کرتا ہے انسان کی، وہ انسان نہیں بن سکتا.
اب آپ نے دیکھا نہیں ڈوڈگی بجانے والے، وہ بندر کو بنایا ہوا دلہا اور ایک دلہن بنائی تھی بندری کی، اور وہ ڈگڑی کی بجاتے اور دونوں دلہا آتے ہیں بارات لینے کے لیے، کپڑے پہنے ہوئے ویسے، شکل صورت حرکتیں بھی ویسی کرتے ہیں جو بعض بیوقوف دلہا کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں وہ انسان بن جاتا ہے. تو یہ ظاہر پرست لوگ محض چھلکے کو پکڑتے ہیں اور وہ بھی غلط طریق پر، اور اپنانے کے باوجود اس میں رونق نہیں آتی. بندر کے کپڑے چاہے انسانوں جیسے ہوں، اس میں کوئی انسانیت کا اثر نہیں پیدا ہوتا. اس لیے وہ شخص جو سنت کی پیروی کرے نقالی کے طور پر اور اس کا دل نہ بدلا ہو، اس کی یہی شکل ہے جو آج کل مولوی بنتے ہیں. ان کو دیکھ کر کبھی کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوتی، کوئی پیار، کوئی خلوص، قریب ہونے کی خواہش. سبھی لوگ دور ہٹتے ہیں، اور جب وہ اوپر مولوی نافذی ہو جائے پھر اس کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں. مگر بیچ میں سے آپ پوچھیں تو سب لوگ متنفر ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال نہیں تھا، آپ کا تو یہ حال تھا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ان باتوں سے تیرے دل میں ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جو تیرے جان کا دشمن ہو وہ تجھ پر تیرا جان نثار دوست بن جائے گا. یہ ہے سنت اصل. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان